پاکستان کے ضلع اوکاڑا کی تحصیل دیپالپور میں ایک ایسی مسجد ہے جہاں سے نہ صرف 10ویں محرم کا جلوس نکالا جاتا ہے بلکہ اس مسجد میں 9ویں اور 10ویں محرم کی شب تعزیے بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ دیپالپور میں ایک نہایت ہی مشہور شخصیت ہوا کرتے تھے جن کا نام سید روشن علی گیلانی تھا۔ سید روشن علی گیلانی کے نام سے ہی یہاں پر ایک مسجد غوثیہ گیلانیہ کے نام سے مشہور ہے، جس کے ساتھ ہی سید روشن علی گیلانی کا ڈیرا ہے۔ سید روشن علی گیلانی نہایت ہی معروف شخصیت تھے۔ ان کا تعلق آل انڈیا مسلم لیگ سے تھا۔ ان کی وفات 49 برس کی عمر میں سن 1961 میں ہوئی۔ سید روشن علی بانی پاکستان محمد علی جناح کے رفقا میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا ممتاز دولتانہ کے ساتھ بھی قریبی تعلق تھا اور قیام پاکستان کے بعد فاطمہ جناح سے سیاسی تعلق استوار رکھا۔ قیام پاکستان کے بعد سید روشن علی گیلانی زیادہ عرصہ حیات نہ رہ سکے مگر فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے رہے اور ایوب خان کی مخالفت کرتے رہے، جس کی انہیں سزا بھی دی گئی۔ تقسیم ہند کے وقت سید روشن گیلانی دیپالپور میں مہاجرین کے معاملات کی نگرانی بھی کرتے رہے۔ انڈیا سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کو دیپالپور میں بسانے کی ذمہ داری سید روشن شاہ کے سپرد کی گئی۔ مسجد غوثیہ گیلانیہ مسلکی ہم آہنگی کا کئی دہائیوں سے مرکز بنی ہوئی ہے۔ عام دنوں میں بھی اس میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد نماز پڑھ لیا کرتے ہیں، جبکہ محرم کے دنوں میں تو یہ جامعہ طور پر مسلکی ہم آہنگی کی ایک بڑی علامت بن جاتی ہے۔ 9 محرم کا دن اور 10 محرم کی رات مسجد کے احاطے میں تعزیے اور علم تیار کیے جاتے ہیں۔ اس دوران دن اور رات بھر ایک طرف 10ویں محرم کی مجالس اور جلوس کے لیے اشیاء تیار ہوتی رہتی ہیں تو دوسری طرف سنی مسلک کے افراد اپنی عبادت میں مشغول رہنے کے ساتھ ساتھ تعزیے و علم کی تیاری میں مدد بھی فراہم کرتے ہیں۔ مسجد گیلانیہ غوثیہ میں تیار ہونے والے تعزیے اور علم 10 محرم کی صبح سید روشن علی گیلانی کے ڈیرے پر پہنچا دیے جاتے ہیں۔ یہاں سے پھر ایک جلوس برآمد ہوتا ہے جو صدر بازار سے ہوتا ہوا پاک پتن گیٹ پر پہنچتا ہے اور وہاں سے غلہ منڈی روڈ پر امام بارگاہ سجادیہ کے سامنے سے گزرتا ہوا دربار سخی سیدن شاہ پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ 10ویں محرم کے مجلس اور جلوس میں ہر مسلک کے افراد شریک پائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ مقامی مسیحی برادری کے افراد بھی مجالس اور جلوس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ سید احمد رضا گیلانی جو مسجد غوثیہ گیلانیہ کے متولی ہیں کہتے ہیں کہ 10ویں کے جلوس میں مسیحی برادری کے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں۔ زیادہ تر یہ لوگ ملازم ہیں جو ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، بعض تو صرف ماتم دیکھنے کی غرض سے بھی آ جاتے ہیں۔ مقامی رہائشی واجد مسیح سے جب اس بارے میں سوال پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ خود اور ان کی کمیونٹی کے کتنے لوگ مجالس اور دیگر مذہبی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں۔ مقامی رہائشی واجد مسیح نے بتایا کہ ان کی کمیونٹی کے 30 سے 40% لوگ محرم کی مجالس اور جلوس میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں کی مسلم برادری نے چرچ بنوانے میں مدد کی اور سید ناصر محمود گیلانی اور دیگر اہم لوگ ہمارے لیے نیک خیالات رکھتے ہیں اور ہماری مدد بھی کرتے ہیں۔ اس بارے میں جب شیعہ مسلک کے مقامی رہائشی غلام حر سے سوال پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ مسجد غوثیہ کے اندر تعزیہ کی تیاری کے لیے مسجد کے اندر مخصوص جگہ بنی ہوئی ہے۔ یہاں گیلانی خاندان جو سنی بھی ہیں اور بعض گھرانے شیعہ بھی ہیں کا باہمی الحاق ہے، حتیٰ کہ مسجد کے مرکزی دروازہ کی پیمائش کے لیے بھی اہل سنت نے شیعہ برادری کے مرکزی افراد سے پوچھ کر اس کو بنایا، کیونکہ تعزیہ باہر نکالنے کے لیے مرکزی دروازہ کا اونچا ہونا ضروری تھا۔ جہاں اہل سنت مسلک کے افراد مجالس اور جلوس میں شرکت کرتے ہیں وہاں بعض جگہوں پر لنگر کا بندوبست بھی کرتے ہیں۔ سنی مسلک کے حامل مقامی رہائشی عامر حسین سے یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ اہل سنت اور شیعہ مسلک میں ہم آہنگی کیوں ہے اور کب سے ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ یہاں سنی والا کوئی سوال ہی نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ دیوبند مکتبہ فکر کے لوگ بھی یہاں کے سید خاندان اور محرم کی سرگرمیوں کا احترام کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کی عمر 45 سال ہونے والی ہے، جب وہ چھوٹے تھے تو یہاں ایسا ہی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے بزرگ بھی یہی بتاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلکی ہم آہنگی کی موجودہ فضا کیسے اور کیوں کر کام ہے۔ اس سوال کے جواب میں سید ناصر محمود شاہ کا کہنا تھا کہ یہاں کی مذہبی سرگرمیوں میں شیعہ سنی کا ذکر نہیں ہے۔ میں خود سنی اور شیعہ دیگر تمام مسالک و مذاہب کی مذہبی تقریبات میں شرکت کرتا رہتا ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عید میلاد النبی کے جلوس بھی ہمارے ڈیروں سے نکلتے ہیں اور ہم سب اس میں شریک ہوتے ہیں۔ محمد سلیم آرائی نامی مقامی رہائشی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاسی و سماجی سرگرمیوں میں وہ متحرک رہتے ہیں۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہاں رواداری کی ایک وجہ سید ناصر محمود شاہ کی اپنی شخصیت ہے۔ ہر مسلک کا فرد ان کا احترام کرتا ہے اور یہ ہر مسلک کی عبادت گاہ میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عید میلاد النبی کے اجتماعات میں بھی بھرپور شرکت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب مسیحی برادری کا کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے تو یہ ان کے لیے کھانا تیار کروا کر بھیجتے ہیں۔ مقامی سینئر صحافی اور تحریک لبیک کے ٹکٹ پر عام انتخابات 2018 کے الیکشن لڑنے والے جاوید کنور سے یہاں موجود مذہبی و مسلکی ہم آہنگی کی فضا سے متعلق پوچھا گیا تو ان کا کہنا
کہنا تھا کہ سید ناصر محمود شاہ نے کیتھولک چرچ کی ایک آدھ بار مرمت کروائی، قبرستان کی جگہ دلوانے میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ جاوید اقبال مسیح سابق ممبر ڈسٹرکٹ کونسل اوکاڑا اور امام بارگاہ ایوان حسین کے متولی خان جرار حیدر خان اور مجموعی طور پر اہل تشیع کی کوششوں سے مسیحی برادری کی عبادت گاہ تعمیر ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ مسیحی برادری جو زیادہ تر دیپال پور کے محلہ ننکانہ صاحب میں مقیم ہے، ان کے افراد محرم کی مجالس اور جلوس میں شرکت کرتے رہتے ہیں۔ سید احمد رضا گیلانی سے جب یہ پوچھا کہ سنی مسلک کی مسجد میں تعزیے اور علم کی تیاری کی روایت کیسے اور کب پڑی، تو ان کا کہنا تھا کہ ایسا گزشتہ 60-70 برس سے ہو رہا ہے۔ پہلے تو ذوالجناح کو بھی مسجد کے احاطہ کے اندر تیار کیا جاتا تھا، پھر ہم نے جانور کے فضلے سے مسجد ناپاک ہو جاتی ہے، اس کو باہری تیار کرنا مناسب سمجھا، لیکن تعزیہ کی تیاری 9 محرم کی صبح سے رات گئے تک ہوتی ہے۔ مسجد کا گیٹ اس لیے اونچا رکھا گیا کہ تعزیہ اور علم باہر نکالنے میں دشواری نہ ہو۔ واضح رہے کہ سید احمد رضا گیلانی سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور مسجد کے عین سامنے ان کے ڈیرا سے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا جلسہ بھی ہوتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شیعہ مسلک افراد ہمارے جلسے اور جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ حیران کن انکشافات بتائے جائیں کہ اگر ہمارے ملک کے اندر شیعہ اور سنی دونوں مل کر ایک دوسرے کی مذہبی روایات اور مسلکی عبادات کا احترام کریں تو ملک کے اندر شیعہ سنی تفرقہ بازی اور حالات میں بہت بہتری آ جائے۔ اس معاملے پر وہ تمام لوگ جو کہ ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے۔ محرم الحرام کے دنوں میں اگر شیعہ برادری یہ سمجھتی ہے کہ ان کے نزدیک جلوس نکالنا بہتر ہے اور ان کی مذہبی عبادت کا حصہ ہے تو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی اور فرقہ کے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ جلوس نکالنا ان کے دین میں نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ شیعہ مسلک کا احترام کریں۔ اس سلسلہ میں دونوں مسلک کے افراد جو کہ ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت کا نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ سامنے آئیں، مل جل کر ایک ایسا جامع منصوبہ تیار کریں جس سے دونوں مسالے کا ادب و احترام ہو، نہ صرف دونوں مسالے کی شخصیات کے بارے میں غلط باتیں پھیلانے سے گریز کیا جائے بلکہ ایک دوسرے کی مذہبی عبادات کے بارے میں جھوٹ اور بدگمانی پھیلانے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اگر اوکاڑا کی تحصیل دیپال پور میں مذہبی مسلک ایک دوسرے کا احترام کر سکتے ہیں تو باقی پاکستان میں بھی ایسا ہونا ناممکن نہیں ہے۔